حد سے اترنے والا، یعنی کہ کچھ دنوں کے ساتھ کرم یا سیدی آقا کرم یا سیدی آقا کرم یا سیدی آقا کرم یا سیدی آقا عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ کرم یا سیدی آقا 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 کچھ ایسا ہو کرم ماہ رسالت یا رسول اللہ کچھ ایسا ہو کرم ماہ رسالت یا رسول اللہ کروں اللہ کی دل سے عبادت یا رسول اللہ کروں اللہ کی دل سے عبادت یا رسول اللہ کرم یا سیدی آقا 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 مدینہ میٹھا میٹھا گئے مدینہ پیارا پیارا گئے مدینہ میٹھا میٹھا گئے مدینہ پیارا پیارا گئے مدینے سے مجھے بے حد ہے الفت یا رسول اللہ کرم یا سیدی آقا 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 میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں بقیع پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ کرم یا سیدی آقا 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 شہادار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا شہادار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ کرم یا سیدی آقا 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 کرم یا سیدی دیکھا تحمدیل اتاری کا ڈیانا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ کرم یا سیدی آقا 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 کچھ ایسا ہو کرم ماہ رسالت یا رسول اللہ کچھ ایسا ہو کرم ماہ رسالت یا رسول اللہ کروں اللہ کی
دل سے عبادت یا رسول اللہ، کروں اللہ کی دل سے عبادت یا رسول اللہ. کرم یا سیدی آقا، 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 کرم یا سیدی آقا. مدینہ میٹھا میٹھا ہے، مدینہ پیارا پیارا ہے، مدینہ میٹھا میٹھا ہے، مدینہ پیارا پیارا ہے. مدینے سے مجھے بے حد ہے الفت یا رسول اللہ. کرم یا سیدی آقا، 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 کرم یا سیدی آقا. میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں، میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں. بقیع پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ. کرم یا سیدی یا خدا حج پہ بولا کہ میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں. روضہ پاک کے سائے میں بلا کر آقا، روضہ پاک کے سائے میں بلا کر آقا، آنکھ دے دیجیے میں آپ کا جلوہ دیکھوں، آنکھ دے دیجیے میں آپ کا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ایک مرتبہ کسی بھکاری نے کفار سے سوال کیا. انہوں نے مذاقاً امیر المؤمنین حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے پاس بھیج دیا، جو کہ سامنے تشریف فرما تھے. اس نے حاضر ہو کر دست سوال دراز کیا. آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے 10 بار درود شریف پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر دم کر دیا اور فرمایا مٹھی بند کر لو، اور جن لوگوں نے بھیجا ہے ان کے سامنے جا کر مٹھی کو کھول دو. کفار ہنس رہے تھے کہ خالی پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے، مگر جب اس سائل نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو اس میں 1 دینار تھا، یعنی سونے کا سکہ تھا. یہ کرامت مشکل کشا دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہو گئے. ورد جس نے کیا درود شریف اور دل سے پڑھا درود شریف،
حاجتیں سب روا ہوئیں اس کی، ہے عجب کیمیا درود شریف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا ایک سلسلہ امیر اہل سنت سے عاشقان رسول کی ملاقات آپ ملاحظہ فرما رہے، ساتھ ہی ساتھ ہمارا یہ روحانی علاج کا سلسلہ بھی آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے اس سلسلے میں آپ کے مسائل، آپ کی پریشانیوں، بیماریوں، قرض داریوں، گھریلو ناچاقیوں، مقدمہ بازیوں، تنگ دستیوں، بے روزگاریوں، بے اولادیوں، شادی میں رکاوٹ، انشاءاللہ عز و جل ان تمام مسائل کا حل بصورت آیات قرآنی و قرآنی دعاؤں، احادیث طیبہ، صحابہ کرام علیہ رضوان کے فرامین، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے ارشادات و معمولات، اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت یعنی میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتم العالیہ کے عطا کردہ اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے رہیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ عز و جل آج کی اس مبارک شب اور کل کے مبارک دن کے حوالے سے ہم کچھ نہ کچھ مدنی پھول بھی اپنے سلسلے میں شامل کریں گے۔ حصول ثواب کی نیت سے آپ اس سلسلے میں شامل رہیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی خوب آپ کو برکتیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ محترم اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، رمضان مبارک آیا، اپنی برکتیں لٹاتا رہا اور بالآخر آج یہ ہم سے رخصت ہو گیا۔ رمضان مبارک رحمت و مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، لہذا اس رحمتوں اور برکتوں بھرے مہینے کے فوراً بعد ہمیں عید سعید کی خوشی منانے کا موقع فراہم کیا گیا ہے، اور عید الفطر کے روز خوشی کا اظہار کرنا یہ مستحب ہے۔ اللہ عز و جل کے فضل و رحمت پر خوشی کرنے کی ترغیب تو قرآن کریم میں بھی موجود ہے، چنانچہ پارہ 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں ارشاد ہوتا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ ترجمہ کنز ایمان، تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں۔ تو محترم میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، خوشیاں بھی کریں، خوشیاں منائیں، لیکن کس انداز سے منائیں، اس کے آداب بھی انشاءاللہ عز و جل ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس مبارک شب جسے لیلۃ الجائزہ بھی کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے آئیے کچھ ہم فضائل جو احادیث مبارکہ میں وارد ہوئے وہ سنتے ہیں۔ نبیوں کے سلطان، رحمت عالمیان، سردار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے عیدین کی رات یعنی شب عید الفطر اور شب عید الاضحیٰ طلب ثواب کے لیے قیام کیا، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ ایک اور مقام پر حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں جو 5 راتوں میں شب بیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ وہ 5 راتیں کون کون سی ہیں؟ سماعت فرمائیے۔ ذوالحجۃ الحرام کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں رات، یوں یہ 3 راتیں ہوئیں۔ اس کے علاوہ چوتھی جو رات ہے وہ عید الفطر، یعنی کہ یہ شب عید الفطر جو ہے، جو اس وقت ہم پانے میں کامیاب ہو گئے، یہ، اور 5ویں شب شعبان المعظم کی 15ویں شب یعنی جسے شب براءت کہا جاتا ہے۔ تو یہ 5 راتیں، ان کے بارے میں یہ مروی ہے کہ جو ان 5 راتوں میں شب بیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ آئیے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، اب آپ کی فون کالز کے جوابات بصورت روحانی علاج ہم عرض کرتے ہیں۔ جی کال چلا دیجیے۔
مسئلہ گھر میں بیمار رہتے ہیں، پریشان رہتی ہیں، رزق میں تھوڑی تکلیف ہے، قرضہ بھی ہے، روحانی علاج بھی بتانا۔ گھر میں بیماری ہے، تنگ دستی ہے، قرضہ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور آپ کے اہل خانوں کو تنگ دستی سے، غربت سے، بیماری سے نجات عطا فرمائے۔ ایک روحانی علاج جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے رسالے چڑیا اور اندھا سانپ میں لکھا ہے، اگر کسی کے گھر میں غربت نے، تنگ دستی نے، ناداری نے اگر ڈیرے جما لیے ہوں تو اس کو چاہیے کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ 4 اسماء الہیہ کا ورد کریں۔ وہ کون کون سے 4 اسماء الہیہ ہیں اسے نہ صرف نوٹ کر لیجئے اپنے پاس، یا رزاق، یا رحمان، یا رحیم، یا سلام۔ کیا پڑھیں گے؟ یا رزاق، یا رحمان، یا رحیم، یا سلام۔ تیسری مرتبہ بھی لکھ ہی لیجئے اس کو، یا رزاق، یا رحمان، یا رحیم، یا سلام۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کے مبارک نام یہ 112 مرتبہ پڑھنے اور ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے اور 7 دن تک یہ عمل جاری رکھیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کے گھر میں اگر غربت ہے، ناداری ہے، تنگ دستی ہے، بیماری ہے، یہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ کو مزید اس کے بارے میں اگر معلومات درکار ہو تو میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ اس کا بغور مطالعہ فرما لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس میں آپ کو یہ وظیفہ غربت سے نجات کے عنوان سے مل جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی کئی اس کے اندر اوراد و وظائف موجود ہیں، تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجئے۔ میرے پاس جاب نہیں ہے، جاب مل جائے اس کا کوئی وظیفہ بتائیے، جزاک اللہ الخیر۔ اللہ پاک آپ کو جلد برسر روزگار فرمائے، آپ کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت نصیب فرمائے۔ روزگار ملنے کے حوالے سے، جاب مل جانے کے حوالے سے ایک عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ وظیفہ کیجئے تا حصول مرادی عمل کرنے کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل صاحب روزگار ہو جائیں گے۔ یہ ورد بھی میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ، اس میں ملازمت ملنے کا عمل کے عنوان سے موجود ہے۔ عمل بغور سماعت فرما لیجئے۔ وہ یہ کہ غیر مکروہ وقت میں آپ 2 رکعت نفل ادا کیجئے، اس کے اندر آپ صلاۃ الحاجات کی نیت بھی شامل کر سکتے ہیں، صلاۃ التوبہ کی نیت بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے تازہ وضو کیا ہے اور اعضائے وضو ابھی تر ہیں تو اس میں تحیۃ الوضو کی نیت بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اگر مسجد میں آپ یہ نماز ادا کرنے لگے ہیں نفل تو تحیۃ المسجد کی نیت بھی شامل کر سکتے ہیں۔ تو یہ نہیں کہ آپ کی نیتیں بڑھانے کی برکت سے ہوں گی 2 رکعتیں، مگر ان کا ثواب بڑھتے 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 یہ پہاڑ برابر ہو جائے گا۔ تو نیتوں جتنی نیت زیادہ اتنا ہی ثواب زیادہ۔ تو بہرحال 2 رکعت آپ نفل ادا کیجئے۔ سلام پھرنے کے بعد آپ 182 مرتبہ 182 ٹائمز آپ یا لطیفو پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ یا لطیفو 182 مرتبہ۔ اس دوران کسی سے گفتگو نہیں کرنی۔ 182 مرتبہ یا لطیفو پڑھ کر اب اپنے دست دعا بارگاہ رب العزت میں دراز کر دیجئے اور جلد حلال و آسان روزگار مل جائے اس کے لیے دعا کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل تا حصول مراد اس پر عمل کرنے کی برکت سے آپ صاحب روزگار ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آج کی رات یہ معافی کی رات ہے۔ جی ہاں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب عید الفطر کی مبارک رات تشریف لاتی ہے تو اسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جب عید کی صبح ہوتی ہے
تو اللہ عز و جل اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے، چنانچہ وہ فرشتے زمین پر تشریف لاتے ہیں اور تمام گلیوں اور راہوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح ندا دیتے ہیں، اے امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا اور بڑے سے بڑا گناہ معاف فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ پاک اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے، اے میرے بندو، مانگو کیا مانگتے ہو، میری عزت و جلال کی قسم، آج کے روز اس نماز عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کرو گے وہ پورا کروں گا، اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا، یعنی اس معاملے میں وہ کروں گا جس میں تمہاری بہتری ہو۔ میری عزت کی قسم، اللہ پاک فرماتا ہے، میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہاری خطاؤں کی پردہ پوشی فرماتا رہوں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا، پس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں بھی تم سے راضی ہو گیا۔ یہ آج کے اس مبارک دن کی فضیلت، تو کتنا بد نصیب ہے وہ شخص جو آج کے اس دن کو لہو و لعب میں، گناہوں میں، رقص و سرود کی محفلوں میں اسے برباد کر دے۔ آئیے مزید آپ کی کالز ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی محمد عندیل اتاری پٹیانہ ضلع ضیاء کوٹ سے بات کر رہا ہوں۔ پیٹ میں گیس ہو جانے کا روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے۔ اس کا عملی علاج بھی عرض کرتا ہوں اور اس کا روحانی علاج بھی عرض کرتا ہوں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کے حبیب، طبیبوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے، جس کا مفہوم ہے کہ پیٹ کے 3 حصے کر لو۔ پہلا حصہ غذا کے لیے، دوسرا حصہ پانی کے لیے اور تیسرا حصہ ہوا کے لیے چھوڑ دو۔ تو جو اس طریقہ کار کے مطابق، جو اس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تجویز کردہ فارمولے پر عمل کر لے گا انشاءاللہ عز و جل، وہ نہ صرف گیس بلکہ پیٹ کے جملہ بیماریوں سے، خرابیوں سے، امراض سے محفوظ رہے گا۔ اب جس کو گیس کی شکایت ہو جاتی ہو، پیٹ میں جا کر کھانا جو ہے وہ آزمائش میں ڈال دیتا ہو، اس کو چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر کھائے اور اچھی طرح چبا کر کھائے، اور ہر لقمے پر یا واجدو پڑے۔ اس کی کیا برکت ہوگی؟ وہ کھانا پیٹ میں جا کے نور ہو جائے گا اور بیماری دور ہو جائے گی۔ گیس اور کے روحانی علاج بھی سماعت فرمائیں۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ یا محیی، اللہ پاک کا یہ صفاتی نام، یا محیی یا محیی، یہ جو 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے پیٹ پر دم کر دے انشاءاللہ عز و جل گیس، بد ہضمی، پیٹ کے درد سے انشاءاللہ عز و جل محفوظ رہے گا۔ مزید کال چلا دیجیے۔ محمد آصف بات کر رہا ہوں، والدہ کا نام ہے خالدہ پروین، لاہور سے۔ طبیعت میری خراب رہتی، چکر بڑے آتے ہیں، کوئی بھی چیز کھاتا ہوں تو فوراً چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں، دل گھبراتا ہے، سر بھاری بھاری سا رہتا ہے اور پیٹ جو ایسے چکڑا جاتا ہے جیسے سارا جسم۔ اچھا آصف بھائی، آپ کو میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، آپ کے توسط سے دیگر مدنی چینل کے ناظرین کو بھی انشاءاللہ عز و جل یہ وظیفہ میسر آ جائے گا۔ تو یہ کہ آپ یا عظیم یا عظیم یا عظیم 7 مرتبہ اول آخر درود شریف کی طرح پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ نے
جو اپنی کیفیت بتائی، اس سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو آرام آئے گا، شفا یابی نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کی رات بھی کتنی اہم رات ہے، اور یہ عید الفطر کا دن جو ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، یہ بھی کس قدر اہم ترین دن ہے۔ اس دن اللہ رب العزت کی رحمت نہایت جوش پر ہوتی ہے، اور دربار خداوندی عز و جل سے کوئی سائل مایوس نہیں لوٹایا جاتا۔ ایک طرف اللہ عز و جل کے نیک بندے اللہ عز و جل کی بے پایا رحمتوں اور بخششوں پر خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، تو دوسری طرف مومنوں پر اللہ عز و جل کی اتنی کرم نوازیاں دیکھ کر انسان کا بدترین دشمن شیطان یہ آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب بھی عید آتی ہے شیطان چلا چلا کر روتا ہے، اس کی بدحواسی دیکھ کر اس کے سارے چیلے چانٹے اور شیاطین اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں اے آقا آپ کیوں غضبناک ہو اور اداس ہیں؟ وہ کمبخت کہتا ہے ہائے افسوس، اللہ عز و جل نے آج کے دن امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بخش دیا ہے۔ اب وہ شیطان کے چیلے وہ بھی بدحواسی اور گھبراہٹ کے عالم میں اپنے آقا اس ابلیس ملعون سے کہتے ہیں کہ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو شیطان انہیں کہتا ہے تم انہیں لذات اور نفسانی خواہشات میں مشغول کر دو۔ محترم اسلامی بھائیوں، غور طلب بات ہے، کیا شیطان واقعی اپنے اس حربے میں کامیاب ہے یا نہیں؟ اس کا بآسانی آپ تجزیہ فرما سکتے ہیں۔ آج عید کا دن ہے، اور یہ عید کا دن شیطان پر نہایت گراں گزرتا ہے۔ شیاطین کو حکم صادر کرتا ہے کہ تم مسلمانوں کو لذات نفسانی میں مشغول کر دو، اور واقعی ایسا ہی لگتا ہے کہ فی زمانہ شیطان اپنے اس وار میں کامیاب نظر آ رہا ہے۔ عید کی آمد پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عبادات و حسنات کی کثرت و بہتات کر کے رب کائنات عز و جل کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کیا جاتا، مگر افسوس، صد کروڑ افسوس، اب اکثر مسلمان عید سعید کا حقیقی مقصد ہی بھلا بیٹھے ہیں۔ واہ حسرتا، اب تو عید منانے کا یہ انداز ہو گیا ہے کہ بیہودہ نقش و نگار بلکہ معاذ اللہ جاندار کی تصاویر والے بھڑکیلے کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ یہ یاد رہے، جس کپڑے پر جاندار کی تصویر ہو اسے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اور نماز کے علاوہ بھی ایسا کپڑا پہننا ناجائز ہے۔ بعض اوقات ریسلرز کی تصویریں بنی ہوتی ہیں، بعض اوقات اس پر اداکاروں کی تصویریں بنی ہوتی ہیں، بعض اوقات اس پر فنکاروں کی تصویریں بنی ہوتی ہیں، اور اس طرح کے لباس پہن کر بعض بد نصیب ایسے بھی آ جاتے ہیں جو مسجدوں میں بھی آ جاتے ہیں اور نمازوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر کوئی سمجھدار نمازی ہوتا ہے، یا بعض اوقات کوئی نمازی جلال میں بھی آ جاتے ہیں، اور وہ ان کو اس انداز سے ان کے ساتھ بیہیو کر جاتے ہیں، تو ان کو بھی پیار سے محبت سے سمجھانا چاہیے، اور ان کو بھی چاہیے کہ ایسے عجیب و غریب قسم کے، ایسے بیہودہ قسم کے لباس پہن کر اللہ پاک کی بارگاہ میں آنے سے اجتناب کریں۔ ضرور اللہ پاک کی بارگاہ میں آئیں، اللہ رب العزت کی جناب میں حاضری دیں، مگر اس کے دربار کا، اس کی بارگاہ کا ادب بھی بجا لائیں، اور جس قسم کا لباس آپ، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی تقریب میں جا رہے ہوتے ہیں، کسی دعوت میں جا رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر کتنا اہتمام کے ساتھ جاتے ہیں، بڑا ڈیسنٹ قسم کا لباس پہن کر زیب تن کر کے جاتے ہیں، تو بارگاہ رب العزت میں شارٹس پہن کر آنا، بارگاہ رب العزت میں بغیر آستین کے جو ہے تو کپڑے پہن کر آ جانا،
اور میلے کچیلے بدبو مارتے ہوئے کپڑے پہن کر آ جانا، یہ کس قدر یعنی کہ برا ہے، تو لہذا اسے اجتناب فرمائیے۔ اس کے علاوہ بھی اس عید والے دن رقص و سرود کی محفلیں گرم کی جاتی ہیں، گناہوں بھرے میلوں، گندے کھیلوں، ناچ گانوں اور فلموں و ڈراموں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور جی کھول کر وقت و دولت دونوں کو خلاف سنت و شریعت افعال میں برباد کیا جاتا ہے۔ افسوس، 100,000 افسوس، اب اس مبارک دن کو کس قدر غلط کاموں میں گزارا جاتا ہے۔ میرے سائیں بھائیوں، میرے مدنی چینل کے ناظرین، ان خلاف شرع باتوں کے سبب ہو سکتا ہے کہ یہ عید سعید ناشکروں کے لیے یوم وعید بن جائے۔ لہذا للہ اپنے حال پر رحم کیجئے، فیشن پرستی اور فضول خرچی سے باز آ جائیے۔ اللہ عز و جل ہمیں آج کا دن اپنی رضا والے کاموں کے مطابق گزارنے کی، منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں مزید آپ کی کالز کی طرف۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی حضرت، میرا نام خالد منظور ہے، میرے کو یہ خسرہ باکس جس کو کہتے ہیں یہ بھی نکلا ہوا ہے، میرے بچوں کو بھی نکلا، اور بس پریشانیاں بھی رہتی ہیں، میرا علاج بتا دیجیے گا۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے بچوں کو اس مرض سے، اس بیماری سے شفا کاملہ عاجلہ، صحت نافعہ عطا فرمائے۔ اس کا روحانی علاج سماعت فرمائیے۔ 3 دن تک اپنے اس مرض پر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں، اپنے اوپر بھی دم کریں، اپنے بچوں پر بھی دم کریں۔ 3 دن تک انشاءاللہ عز و جل 100 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر دم کرنے کی برکت سے آپ کا یہ مرض جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ احمد بات کر رہا ہوں میاں والی سے۔ جناب اعلیٰ، مایوسی سے بچنے کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ اچانک ایک کیفیت آ جاتی ہے بندے پہ کہ بندہ مایوس ہو جاتا ہے۔ اچھا احمد بھائی، آپ کو چاہیے کہ آپ جب یہ کیفیت طاری ہو جایا کرے تو وضو کر لیجئے۔ وضو مایوسی کا بہترین علاج ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ 60 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیجئے۔ 60 یعنی 60 ٹائمز پڑھ کر اسے پانی پر دم کر کے پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی کیفیت دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کوئی شخص ہے جس کا دماغ کام نہ کرتا ہو اور وہ بات بار بار بھولتا ہو، تو اس کا روحانی علاج کیا ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے۔ حافظے کی مضبوطی کا روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ وہ یہ کہ ہر فرض نماز کے بعد اپنی پیشانی پر اپنا داہنا ہاتھ، سیدھا ہاتھ رکھ کر اول آخر درود شریف کے ساتھ 11 مرتبہ یا قویو یا قویو یا قویو یا قویو یہ پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل حافظہ کمزور ہو جائے گا۔ ساتھ ساتھ حافظہ کمزور کرنے والے اسباب، ان سے بھی بچنا ضروری ہے۔ بعض غذاؤں کی وجہ سے بھی حافظہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، کھٹی چیزیں کھانے سے، بلغمی جو بلغم پیدا کرتے ہیں، اس طرح کی اشیاء کھانے سے، ان سے حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ اور ایک مقولہ ہے، النسیان من العصیان، نسیان یعنی بھولنے کا مرض، اور عصیان یعنی گناہوں کا مرض۔ تو بھولنے کا مرض جو ہے یہ گناہوں کے مرض کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو جو آنکھوں کا مس یوز کرتا ہے، بد نگاہی کرتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، گانے باجے سنتا ہے، ڈرامے دیکھتا ہے، بد نگاہی کرتا ہے، نامحرم عورتوں کو دیکھتا ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے سبب حافظہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو حافظہ کمزور کرنے والے اشیاء اسباب سے بھی بچیں، اور ساتھ میں یہ وظیفہ بھی کرتے رہیں۔ انشاءاللہ عز و جل علاج اور پرہیز یہ دونوں
ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی، یہ دونوں چیزیں جاری رہیں گی تو انشاءاللہ عز و جل حافظہ مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ میرے اولاد کا مسئلہ ہے، 2 سال ہو گئے ہیں شادی کو، اولاد نہیں ہو رہی۔ اللہ پاک آپ کو صاحب اولاد فرمائے۔ حصول اولاد کے لیے روحانی علاج یہ آپ کے لیے بھی ہے اور آپ کی اہلیہ کے لیے بھی ہے، دونوں مل کر یہ عمل کریں انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ یہ دعائے زکریا علیہ السلام جو 3 پارہ ہے اور سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ ہے، یہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ دعا یہ ہے، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ سہبارہ بھی سن لیجئے، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ ہر فرض نماز کے بعد دونوں میاں بیوی 3 پارہ سورہ آل عمران کی یہ آیت مبارکہ 3 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ آئیے امیر اہل سنت کے ملاقات کے مناظر دیکھتے ہیں، وہاں کلام پڑھے جا رہے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ عز و جل ہم سنتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعال علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کا عیدی میں دے دو میرے آقا غم، مدینے کا عیدی میں دے دو، اسپ غوث شاہ زمانہ، گو گنہگار بھی ہوں تو تیرا، گرچہ بدکار بھی ہوں تو تیرا، میں سیاکار بھی ہوں تو تیرا، بہرے خاک مدینہ نبھانا میرے آقا، بہرے خاک مدینہ نبھانا میرے آقا، بہرے خاک مدینہ نبھانا، بہرے خاک مدینہ پہ بولا کہ میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں۔ روضہ پاک کے سائے میں بلا کر آقا، روضہ پاک کے سائے میں بلا کر آقا، آنکھ دے دیجیے میں آپ کا جلوہ دیکھوں، آنکھ دے دیجیے میں آپ
کا نظارہ دیکھوں، میں وطن سے بھی مدینے کا نظارہ دیکھوں، یا خدا حج پہ بلا کے۔ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے مکاشفۃ القلوب، اس میں جو شخص عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اور فوت شدہ مسلمانوں کی ارواح کو اس کا ایصال ثواب کرے تو ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوتے ہیں، اور جب وہ پڑھنے والا خود مرے گا اللہ تعالی اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل فرمائے گا۔ تو محترم میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سبھی یہ ورد کر لیں، سبحان اللہ و بحمدہ 300 مرتبہ پڑھ لیجئے، اور اس کا ایصال ثواب تمام مسلمانوں کی ارواح کو کر دیجئے۔ اس کے لیے باقاعدہ کوئی سارا یعنی کہ اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی آپ نیت کر دیں گے، یا اللہ پاک جو میں نے 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا، یہ تمام مؤمنین اور مؤمنات کی ارواح کو ایصال کرتا ہوں، تو انشاءاللہ عز و جل ایصال ثواب ہو جائے گا۔ وہ قبر جس کو ہزاروں وولٹ کا بلب اور فانوس بھی روشن نہیں کر سکتا، آپ کے اس ورد کی برکت سے اللہ پاک کی رحمت، اللہ پاک کا اگر کرم ہو گیا تو انشاءاللہ عز و جل قبر جگمگا اٹھے گی انشاءاللہ۔ مزید آپ کے کالز کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی میری بہن ہے، وہ بہت بیمار رہتی ہے، وہ اکثر ڈرتی رہتی ہے، اور زیادہ تر جو ہے وہ اپنے کمرے میں نہیں جاتی ہے، شادی شدہ ہے، وہ جہاں پر وہ رہتی ہے وہ اپنے کمرے میں نہیں جاتی، وہ سرتی ہے اس طرح کے۔ اچھا جی، بہن کو ڈر لگتا ہے، تو بہن کے لیے ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، ایک عمل ہے، یہ بہن کو خود کرنا ہے، اور کرنا ایسے ماحول میں ہے کہ جہاں یہ تنہا ہوں، اکیلے میں یہ عمل کرنا ہے۔ اچھا، اس تنہا ہونے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ساری کھڑکیاں دروازے بند کر دینے، اندھیرا کر دینا ہے، پردے گرا دینے اور ایک مطلب وحشت ناک ماحول بنا دینا ہے۔ اس سے مراد یہ کہ کمرے میں کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، اکیلے یہ عمل کریں۔ وہ یہ کہ یا واحد یا واحد یا واحد 1001 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ پڑھ لیں، روزانہ یہ عمل کرتی رہیں، انشاءاللہ عز و جل ڈر اور خوف سے نجات حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ بھائی جان، ہمارا ایک رشتہ دار ہے، وہ رات کو سوتے سوتے ڈر جاتا ہے، اس کا نام صدام ہے۔ اچھا جی، رات کو سوتے میں ڈر جاتا ہے، تو اس کے لیے عمل میں عرض کر رہا ہوں، یہ ان صدام بھائی کو کہیں وہ یہ عمل کریں، وہ یہ کہ سونے سے پہلے 21 مرتبہ 21 ٹائمز یا متکبرو، کیا پڑھیں گے؟ یا متکبرو، یہ 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر ایک مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ سوتے میں ڈر جاتے ہوں یا ڈراؤنے خواب آتے ہوں تو انشاءاللہ عز و جل یہ ڈر اور خوف، ڈراؤنے خواب آنا، یہ سب انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائے گا سلسلہ۔ مزید کال چلائیے۔ محمد عثمان نام ہے میرا جی، میں نا 3 سال ہو گئے ہیں، میں کام کر رہا ہوں پکوان سینٹر ہے میرا، کوئی کام نہیں سیٹ وغیرہ ہو رہا۔ اچھا، محمد عثمان بھائی، آپ کے لیے وظیفہ پیش خدمت ہے، آپ کو چاہیے کہ 35 ٹائمز 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ پلاسٹک کوٹنگ کر کے آپ اسے اپنی دکان میں لٹکا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا کاروبار خوب چمکے گا انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ مرغی کا کاروبار ہے میرا، کنٹرول شیڈ ہے، تو 1 سال سے مجھے مسئلہ آ رہا ہے، مرغی نہیں پال رہی میری شیڈ میں، ہر دفعہ، اس دفعہ تو ساری مر گئی، 28,000 کے قریب تھی، ساری مرغی مر گئی، بہت بڑا نقصان ہوا ہے اس دفعہ، تو ہر دفعہ نقصان ہو رہا ہے۔ اللہ پاک آپ کو اس نقصان کا نعم البدل بھی عطا فرمائے
اور آئندہ نقصان نہ ہو، اس حوالے سے خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ کاروبار چلے، کاروبار میں نقصان نہ ہو، اس کے لیے ایک وظیفہ، ایک عمل میں آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں، اس کو آپ اپنے پاس نوٹ بھی کر لیں۔ وہ یہ کہ روزانہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یہ 550 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل کاروباری پریشانی، معاشی بدحالی وغیرہ دور ہو جائے گی، اور انشاءاللہ عز و جل کاروبار میں نقصان بھی نہیں ہوگا۔ مزید کال چلائیے۔ میرا نام خالد عباس۔ سر میری شادی کو تقریباً 12 سال ہو گئے، 2 بیٹیاں میرے پاس کے، اس کے بعد بچہ نہیں ہو رہا جی۔ اللہ پاک آپ کو اولاد نرینہ بخیر و عافیت بغیر آپریشن کے عطا فرمائے، اور اسے درازی عمر بالخیر بھی عطا فرمائے۔ آپ کو چاہیے کہ جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ یا متکبر یا باریو یہ آپ ہر جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ اول آخر درود شریف کے ساتھ 10 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اوراد نرینہ نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ جی مزید کال چلائیے۔ میری بیٹی ہے 10 سال کی، اس کو نا ایک تو بخار آتا ہے، ایک اس کا پخانہ وغیرہ نہیں رہی، ہائٹ بھی اس کی بڑھ رہی، تو ٹانگوں میں بھی درد رہتی ہے اور پیٹ میں بھی بہت زیادہ درد رہتی ہے۔ اس کی 10 سال ہو گئے، بخار نہیں اترتا، تھوڑا سا وہ چلتی پھرتی ہے، بخار میں بہت زیادہ رہتی ہے۔ وہ علاج کرایا، دم وغیرہ بھی کرایا، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو۔ اللہ پاک آپ کی بیٹی کو شفا کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ بخار اتارنے کا عمل بغور سماعت فرما لیجئے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ منقول ہے کہ جو سورۃ الفاتحہ 40 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر دے اور اس پانی کے چھینٹے کسی بخار والے کے چہرے پر مارے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے اس کا بخار اتر جائے گا، بخار اس کا جاتا رہے گا۔ تو سورۃ الفاتحہ 40 مرتبہ پڑھ لیں، پانی پر دم کریں اور اس کے چھینٹے اپنی بیٹی کے چہرے پر مارتے رہیں وقتاً فوقتاً، تو انشاءاللہ عز و جل بیٹی کا بخار اتر جائے گا۔ آئیے اب امیر سنت کے ملاقات کے رقت انگیز مناظر بھی ہم دیکھتے ہیں، اور جو وہاں کلام پڑھا جا رہا ہے وہ بھی سنتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ، تیری آمد کا پھر شور ہوگا، جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ، تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا میری زندگی کا بھروسہ، کیا میری زندگی کا بھروسہ، کیا میری زندگی کا بھروسہ، الوداع الوداع ماہ رمضان کی رنگی فرساؤ، ابر رحمت سے مملو ہوا
آخری اب ہمارا لو سلام آخری اب ہمارا لو سلام آخری اب ہمارا الوداع کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں نظر چند اشک میں کر رہا ہوں بس یہی ہے میرا کل عطا تھا بس یہی ہے میرا کل عطا تھا الوداع الوداع رمضان الوداع الوداع رمضان الوداع الوداع رمضان سگ عطار بدکار کاہل رہ گیا خوش ہو کے ہونا روانہ ہم سے خوش ہو کے ہونا روانہ الوداع الوداع رمضان الوداع رمضان الوداع الوداع رمضان سال آئندہ شاہ حرم تم کرنا یہ کرم تم مدینے میں رمضان دکھانا پیارے آقا تم مدینے میں رمضان دکھانا پیارے آقا تم مدینے میں رمضان دکھانا الوداع الوداع رمضان جاؤ حافظ خدا اب تمہارا لو سلام
سے خوش ہو کے ہونا ربانا صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعال علی محمد۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ساتھ ساتھ ہمارا اس عید الفطر کے دن کے حوالے سے مدنی پھولوں پر کلام بھی چل رہا تھا، تو اے میرے میٹھے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، لائق عذاب کاموں کا ارتکاب کر کے یوم عید کو اپنے لیے یوم وعید نہ بنائیے، اور یاد رکھیے لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خوف الوعید، یعنی عید اس کی نہیں جس نے نئے کپڑے پہن لیے، عید تو اس کی ہے جو عذاب الہی سے ڈر گیا۔ تو میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ عید کے دن غسل کرنا، نئے یا دھلے ہوئے عمدہ کپڑے پہننا، عطر لگانا، یہ مستحب ہے۔ یہ مستحبات ہمارے ظاہری بدن کی صفائی اور زینت سے متعلق ہے، لیکن ہمارے ان صاف اجلے اور نئے کپڑوں اور نہائے ہوئے اور خوشبو ملے ہوئے جسم کے ساتھ ساتھ ہماری روح بھی ہم پر ہمارے ماں باپ سے زیادہ مہربان خدا رحمان عز و جل کی اطاعت اور اس کی محبت اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت اور سنت سے خوب سجی ہوئی ہونی چاہیے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، روزہ ایک بھی نہ رکھا ہو، سارا ماہ رمضان اللہ عز و جل کی نافرمانیوں میں گزرا ہو، بجائے عبادت کے ساری راتیں فلم بینیوں، گانے باجوں اور آوارہ گردیوں میں گزری ہوں، اپنے جسم و روح کو دن رات گناہوں میں ملوث رکھا ہو، اور آج عید کے دن انگلش فیشن والے بے ڈھنگے کپڑے پہن بھی لیے تو اسے یوں سمجھیے گویا ایک نجاست تھی جس پر چاندی کا ورق چسپاں کر کے اس کی نمائش کر دی گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار دیوانوں، سچی بات تو یہ ہے کہ عید ان خوشبخت مسلمانوں کا حصہ ہے جنہوں نے ماہ محترم رمضان مبارک کو روزوں، نمازوں اور دیگر عبادتوں میں گزارا، تو یہ عید ان کے لیے اللہ عز و جل کی طرف سے مزدوری ملنے کا دن ہے۔ ہمیں تو اللہ عز و جل سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ ماہ محترم کا ہم حق ہی ادا نہ کر سکے۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ سلسلہ عاشقان رسول کی امیر اہل سنت سے ملاقات اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی علاج کا سلسلہ بھی ہمارا ہوتا ہے، یہ اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا یہاں حاضر ہونا، اس کا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، ساتھ ہی ساتھ قرآن و حدیث کی باتیں سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ عز و جل آج عید الفطر کے دن ہمیں عیدی میں مغفرت سے نواز دے، ہماری حتمی مغفرت فرما دے، ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے۔ اللہ پاک ہمیں بوقت نزعہ ہمارا ایمان سلامت رہ جائے،
اس کی اللہ پاک ہمیں بھی عطا فرما دے. اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں ہمیں عطا فرما دے. اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.